میں جہاں پر فواد چودھری اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں ادارہ ہے، لیکن جناب اسپیکر ہمیں بحیثیت سیاستدان ایز اے پولیٹیشین ہمیں یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ فوج ایک میرٹ بیسڈ ادارہ ہے. وہاں پر جو جرنیل کا بیٹا ہے وہ میجر سے ڈائریکٹ جنرل نہیں لگ سکتا، اس کو بھی اسی طرح سے ان تمام منازل سے گزرنا پڑتا ہے جس سے سپاہی کا بیٹا گزرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کو ایک میرٹ بیسڈ نظام دیا اور جس کی وجہ سے وہ آج ایک پاکستان کی دنیا کی چھٹی طاقتور فوج ہے. ہمیں ان سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، سول اداروں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے آج یونیورسٹیز ہوں، ہماری جوڈیشری ہو، ہمارے ریسرچ بیسڈ انسٹیٹیوٹس ہوں، ہماری منسٹریز ہوں، ہمارے باقی ادارے ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ میرٹ کی دھجیاں اٹھاری ہیں. ہم نے وہاں پر جو اپوائنٹمنٹس کی ہیں، جس طریقے سے اداروں کے سٹرکچرز کو ہم نے تباہ کیا ہے، ہمارے سیاستدانوں کا یہ جو ہاؤس ہے یہ پاکستان کے عوام کے مستقبل کا ضامن ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے صرف تنقید سے گزارا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے اداروں کو بھی تگڑا کرنا پڑے گا. اگر سول ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ ایک طاقتور نظام گورننس نہیں دے سکیں گے. اس کے لیے اہم ہے کہ ہم اس کو مضبوط کریں، اپنے اداروں کو میرٹ کے اوپر آگے بنائیں. جناب اسپیکر، آپ بجٹ کی طرف آئیے. بڑا سمپل حساب ہے، 6700 ارب روپیہ آپ کی تقریباً ٹیکس اور نان ٹیکس انکم ہے. اس میں سے 2000 ارب روپیہ آپ نے دینا ہے آپ کے سود کا. اس کے بعد ہم نے 1700 ارب روپیہ جو ہے وہ تقریباً ہم نے ڈیفنس میں دینا ہے. اور یہ بھی آئی مسٹ سے کہ پہلی بار پاکستان میں یہ ہوا کہ پاکستان کی فوج نے پلوامہ کے بعد افغانستان میں پاکستان کی سرحدوں کے اوپر آپریشنز بڑے ہیں. ڈالر کی ڈیویلیویشن ہوئی ہے اور اصولی طور کے اوپر پاکستان کی فوج کے بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پاکستان کے معیشت میں اپنا قربانی دینے کے لیے، اس آسٹیرٹی میں قربانی دینے کے لیے پاکستان کی فوج نے پاکستان کے عوام کا ساتھ دینے کے لیے یہ کہا کہ ہم اضافہ نہیں لے رہے. یہ بجٹ کیا کر رہا ہے؟ بڑا سمپل ہے، ہم اپنے خرچے کم کر رہے ہیں. 50 ارب روپیہ سول حکومت نے اپنا خرچہ کم کیا ہے اور باقی جو ادارے ہیں انہوں نے اپنا خرچہ کم کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے سیکریٹریٹ کا خرچہ کم کیا ہے. پاکستان کے وزراء نے اپنا خرچہ کم کیا ہے. اور جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب چائے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹر مزاری کے چیمبر میں جانا پڑتا ہے، ہمارے چیمبرز میں چائے نہیں آتی. یہ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کو بھی یہ پتا ہو کہ یہ جو بجٹ ہے، جس میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر کہ اتنی جو مڈل کلاس کے لیے انویینٹ تھی پی ٹی آئی کی جو ہماری سوچ ہے یا جو پرائم منسٹر کی سوچ ہے، ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے وہ سہولتیں نہیں دے پائے جو ہمیں دینی چاہیے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے، ہمیں پتا ہے. جناب اسپیکر، اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. جی پلیز. اس کی وجہ یہ ہے جناب اسپیکر، 1947 سے 2008 ہمارا کل قرض ہے 6 ٹریلین یعنی 6000 ارب روپیہ. ان 6000 میں، ان 6 ٹریلین میں ہم نے کیا کیا؟ جناب اسپیکر، ہم نے اسلام آباد بنایا، ہم نے گوادر بنایا، ہم نے اپنی نیول بیسز بنائی، ہم نے دنیا کی چھٹی بڑی فوج کھڑی کر دی، ہم نے تربیلا ڈیم بنایا، ہم نے منگلا ڈیم بنایا، ہم نے موٹر وے بنائی، ہم نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا. یہ ہم نے 6 ٹریلین میں کیا. اب جناب اسپیکر آگے آئیے. 2008 سے 2018 اماوس کے 10 سال. ان 10 سالوں میں ہم نے کیا کیا؟ ہمارا قرضہ 6 ٹریلین سے چلا گیا 30 ٹریلین پہ. اور اب جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ان 24 ٹریلین میں کیا کیا، تو جواب ہے میں جانوں یا میرا خدا جانے. ہمیں کہہ رہے تھے مساق جمہوریت کر لیں،
لیڈر آف اپوزیشن نے آفر کی ہاؤس میں معیشت کر لیں. یہاں پہ انہوں نے آفر کی. ہمارے خواجہ آصف صاحب ساتھ بیٹھے تھے, اس وقت ڈیسک بجائے, جو ہی باہر نکلے پتہ چلا لاہور میں ایک پریس کانفرنس ہو گئی ہے, خواجہ آصف صاحب بھی بدل گئے. انہوں نے کہا ہم تو وہ سٹینڈنگ ہے کہ جو, تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت پی ایم ایل این میں, اور میں تو خیر لیڈر آف اپوزیشن کو کہوں گا کہ وہ آپ نے جناب اسپیکر بڑا انیشیٹو لیا اور آپ نے میثاق معیشت کے اوپر کام کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میثاق معیشت کے اوپر لیڈر آف اپوزیشن کو ان کی پارٹی سپورٹ نہیں کرتی تو میں تو درخواست کروں گا کہ ہماری سپورٹ لے لیں, ہم سپورٹ دے دیتے ہیں, کیونکہ یہ اچھا کام ہے, اس کے اوپر کام جو ہے وہ ہونا چاہیے. 2 منسٹرز جو ہیں انہوں نے بات کی میرے ایک بیان کو, جو میں نے یہ کہا تھا کہ نیب احتساب جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں, ان 2 منسٹرز نے اس کے اوپر اس کو ذرا سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا اور میں اب بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں, احتساب تو نیب تو پہلے بھی موجود تھا, احتساب کا تو پہلے بھی چل رہا تھا, لیکن ہوا کیا ہے اس سارے کویگمائر میں, اس سارے معاملے میں ہوا کیا ہے؟ سیاست میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ سیاست میں صرف ایک تبدیلی آئی ہے جناب اسپیکر, اور وہ ہے رائز آف عمران خان. یہ ماحول ہی نہیں تھا. اکاؤنٹیبلٹی کو, کسی بھی ملک میں کرپشن کے نیریٹو کو پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور آج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے الحمدللہ کہ پاکستان میں اگر کوئی کرپشن کے خلاف نیریٹو بنا ہے, احتساب کا نیریٹو بنا ہے, تو وہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے بنایا. میں صرف یہ تھوڑا سا اور اسپیکر صاحب آپ کے سماع خراشی یہ کروں گا کہ 6 ٹریلین سے قرضہ گیا 30 ٹریلین کے اوپر. لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں, وہ اکثر یہی کرتے ہیں, 3-4 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں, پھر پورے ہاؤس میں نہیں آتے ہیں. اور محترم جو ہیں زرداری صاحب بھی, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ان کے پروڈکشن آرڈرز کیے, آپ کا خیال ہوگا کہ یہ بجٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے, یہ کوئی ہاؤس کی پروسیڈنگز میں ہوں گے, لیکن ہم انہیں کبھی کبھی دیکھتے ہیں جس طرح آنکھوں میں نمک ڈالنے کے لیے کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں یہاں پہ, ویسے تو وہ کم ہی آتے ہیں, لیکن اللہ چلے ان کو صحت دے. 11 ٹریلین روپیہ, آپ کے 14 منٹ ہو گئے, آپ نے 15 منٹ مانگے تھے, بس ایک ہی منٹ ہے آپ کے پاس. 11 ٹریلین روپیہ خرچ کیا جناب لیڈر آف اپوزیشن نے بحیثیت چیف منسٹر پنجاب. 8 ٹریلین روپیہ خرچ کیا 2 چیف منسٹرز نے, قائم علی شاہ صاحب نے, مراد علی شاہ صاحب نے. 3 ٹریلین 30,000 کروڑ روپیہ گیا بلوچستان میں. کل مینگل صاحب, اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے ریسورسز کی. ہمیں یہ تو پوچھنے کی اجازت دیں کہ کیا اتنا پیسہ جدھر گیا لگا کہاں؟ جب یہ ہم کمیشن بناتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. صرف میں خورشید شاہ صاحب نے جب اپنی تقریر ختم کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ باتیں انہوں نے کی, انہوں نے کہا یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. میں کچھ باتیں یاد کرانا چاہتا ہوں جو وعدے ہم نے پورے کیے. عمران خان نے کہا تھا رلاؤں گا, رلا دیا. ہم نے کہا تھا چوروں کو پکڑوں گا, پکڑ لیا. ہم نے کہا تھا ڈاکو راج کو خاتمہ کریں گے. ہم نے کہا تھا کرپشن سے پاک حکومت دیں گے. بہت شکریہ جناب اسپیکر.